پاکستان سپر لیگ کا سپر میلہ آج سے ملتان میں سجے گا۔ قلندرز پھر ڈالیں گے دھمال یا کراچی کے شیر کریں گے شکار؟ ملتان والے بنیں گے سلطان یا کوئٹہ گلیڈیٹرز کریں گے حیران؟ پشاور زلمی کرے گی وار یا اسلام آباد یونائٹڈ والے کریں گے شکار؟ افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ افتتاحی تقریب کے لیے فنکاروں کی ریہرسل مکمل۔ پی ایس ایل کے ترانے کے گلوکاروں کے ساتھ ساحر بگا اور آئمہ بیگ بھی آواز کا جادو جگائیں گے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ تقریب میں AR/VR ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ گراؤنڈ میں ٹکراؤ سے پہلے ڈریسنگ روم کا ماحول خوشگوار۔ قلندرز کے کپتان شاہین شاہ حریف کپتان رضوان سے ملنے پہنچ گئے، نکاح کی مبارکباد پیش کی۔ لاہور کے جلاد خان ساتھی کھلاڑیوں کے لیے ملتانی سون حلوہ لے کر آئے۔ حسین طلعت کی 27ویں سالگرہ پہ کیک بھی کاٹا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خصوصی اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ کے لائحہ پر غور کیا جائے گا۔ پنجاب الیکشن کمیشن کے ارکان اور ماہرین شرکت کریں گے۔ عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو PTI حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ تحقیقات کا مطالبہ، باجوہ سپر کنگ تھے، نیب ان کے کنٹرول میں تھا، شہباز شریف ان کے فیورٹ تھے، اسی لیے وزیر اعظم بنوانے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب اور KPK میں 90 روز میں انتخابات نہ ہوئے تو دیگر حکومتوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی، ویڈیو لنک خطاب میں دعویٰ۔ مریم نواز کا موجودہ دور میں بھی عمران خان اور PTI کو سہولت کاری ملنے کا دعویٰ۔ PTI چیئرمین کے عدالتوں میں پیشی سے گریز پر سوالات، شاہد خاقان عباسی بڑے بھائی وہ ناراض نہیں، نوجوانوں کو آگے لانے کے خواہش مند ہیں۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، مہنگائی کا اعتراف، IMF کی وجہ سے عوام کو ریلیف دینے سے انکار۔ ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ JITU اور کینیا کی تحقیقات کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سے پہر 4 بجے ہوگا۔ دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال سمیت معاشی پالیسی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تحاریک پیش کی جائیں گی۔ قومی اداروں کی عزت و تکریم، پاک چین اکنامی کوریڈور اور خارجہ پالیسی پر تحاریک بھی ایجنڈے میں شامل۔ IMF کی شرائط پر بجلی 7 روپے فی یونٹ مرحلہ وار مہنگی کرنے کی منظوری۔ چند روز میں 170 ارب روپے کا منی بجٹ بھی آئے گا۔ سیلز ٹیکس ریٹ 17 سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ۔ ڈیزل پر لیوی 50 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ گیس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اقدامات کی دستاویز پر عالمی مالیاتی ادارے سے ورچوئل مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ FIA کو سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی گرفتاری کا اجازت نامہ مل گیا۔ آڈیو لیکس اسکینڈل میں IMF پروگرام کو نقصان پہنچانے کے الزامات، شوکت ترین کو عمران خان نے اکسایا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا الزام۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی مکاؤ مارچ راولپنڈی پہنچ کر ختم۔ PTI حکومت نے 31,000 روپے قرض لیا، اتحادی حکومت نے اس میں مزید 8,000 ارب روپے کا اضافہ کیا۔ پنجاب کے فلور ملز کا کل سے غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کا اعلان۔ آج صرف نجی گندم کی بسائی کی جائے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا محکمے کا اعلان، سرکاری گندم چوری کرنے والی فلور ملز کی رکنیت ختم۔ ایسوسی ایشن کا آٹا چوری کرنے والوں کے ساتھ لا تعلقی۔ ملک بھر میں چکن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ کراچی میں بلند ترین سطح 760 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ لاہور میں مرغی کے گوشت کی قیمت 617 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ پاکستان اور امریکہ کے دفاعی مذاکرات کا دوسرا دور آج سے واشنگٹن میں شروع ہوگا۔ دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان نے ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ نور زمان اور محمد حمزہ خان نے چنائی میں کرشنا مشرا اور پارتھ امبانی کو 2-0 سے ہرایا۔ گٹار، طبلہ، بانسری اور ڈھول کی سنگت میں لاہور کا لٹریچر فیسٹیول ختم ہو گیا۔ ساحر علی بگا سمیت معروف گلوکاروں نے تقریب کو جگمگا دیا۔ کتھک ڈانسر ناہید صدیقی کے اعضاء کا شاعری نے شرکاء کو سحرزدہ کر دیا۔